بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے تمام اہل اسلام کو آزادی کی خوشیاں مبارک ہو۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا، جس کا خواب تو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے دیکھا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو تعبیر دی اور ایک ایسی مملکت قائم کی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ پاکستان اللہ تبارک تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک یعنی شب قدر کے موقع پر وجود میں آنے والی وہ اسلامی ریاست ہے جو روز اول ہی سے اسلام دشمنوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے۔ 1947 کے رمضان کی 27ویں شب یعنی شب قدر وہ مبارک ساتھ تھی کہ جب اسلام کے نام پر ایک ایسی مذہبی ریاست وجود میں آئی جو مدینہ طیبہ کے بعد وہ واحد ریاست تھی جو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ ناظرین، اہل نظر نے اس مملکت کو مدینہ ثانی کہا ہے۔ یہ وہ مملکت ہے جس کے وجود میں آنے سے قبل اس کے چرچے تھے۔ روایات میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا دین جب کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اس پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پاکستان ہی کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ مسلمان تو ہندوستان میں بھی بستے تھے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس سلطنت کے جس محلِ وقوع کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی عرب سے مشرق کی طرف، تو پاکستان ہی اس محلِ وقوع پر اترتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ سلطنت ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے مبارک دن جمعۃ المبارک اور سب سے پیارے مہینے رمضان المبارک اور سب سے عظمتوں والی رات شب لیلۃ القدر میں بنایا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ یہ اس جانب اشارہ تھا کہ پاکستان اللہ تبارک تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ سلطنت محض ایک حادثے کی بنا پر وجود میں نہیں آئی، یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ناظرین، اس ملک کے نام کے حوالے سے بھی آپ کو ایک ایسی خوبصورت مناسبت بتاتی ہوں کہ شاید ہی آپ کا اس طرف گمان گزرا ہو۔ اس ملک کا نام پاکستان مدینہ طیبہ کے نام سے ایسی خوبصورت مناسبت ہے کہ پاکستان کا عربی میں ترجمہ مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ سوال اٹھ سکتا ہے کیسے؟ تو سنیں کہ پاکستان فارسی کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور استان۔ استان فارسی میں علاقے کو کہتے ہیں، یعنی رہنے کی جگہ۔ شہر بھی کہہ سکتے ہیں، شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے، پاک کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے۔ اب اگر ان دونوں لفظوں کو ملائیں تو پاکستان کا عربی ترجمہ بھی مدینہ طیبہ سے مناسبت رکھتا ہے۔ پاکستان کی مدینہ طیبہ سے مناسبت کو دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کسی رنگ قبیلے کی بنیاد پر نہ رکھی، بلکہ نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی۔ اور ریاست مدینہ کے 1400 سال کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسی نظریہ پر وجود میں آئی۔ اس مماثلت پر بھی غور کریں کہ مکہ میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک الگ ریاست مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک الگ مملکت کا قیام کیا۔ یہ تاریخی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ کیا یہ بات محض
اتفاق ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی بہت بڑے انتخاب کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے طبرانی کے حوالے سے 2 احادیث کا ذکر فرمایا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں، اور میں ہند میں نہیں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ آج ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہے، مشرق ہند اور مسلم ہند، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر محبت کا اظہار مسلم ہند یعنی پاکستان کے متعلق فرمایا۔ اور پوری دنیا کے نقشے اٹھا کر دیکھ لیں، صرف پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے نقشے پر اسم محمد لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مملکت پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر۔